اپنے اتحاد کو, اپنے جذبے کو, اپنی عظمت کو نہیں اٹھائیں گے, اس وقت تک دشمن آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. میں آج بھی آپ کے اس کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, اور یہاں نہیں, برلن کی نیٹو پارلیمنٹ کے اندر میں یہ کہا. ہنگری سے میں اب چند دن پہلے آیا ہوں. چائنا میں جو ہمارے اکنامک فورم تھا اس کے اوپر بہت سارے امریکن تھے. میں ذریعے ابلاغ کے لوگ ہیں تو لکھ لیں کہ ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت وہ امریکہ ہے, اس کی پالیسیاں ہیں. جب تک ہم ان کا ساتھ, میں ایک فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں, اور یہاں نہیں, ایوان صدر میں یہ بات کرتا ہوں, وزیر اعظم کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں, اور ساری دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے میرا یہ ملک انتہائی عزیز ہے, اور اس ملک کی عظمت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے دشمن کو بالکل سامنے, ساری دنیا کے سامنے بتا دو. میرے دوستو, وقت آئے گا کہ میرے اس ملک کے ارباب و اختیار بھی خدا کے فضل سے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جس کو میں کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں, کاش کہ آج کا ٹاپک وہ ہوتا تو میں بڑی ثبوت کے ساتھ اپنے خیالات کی ترجمانی کرتا, لیکن آج میں اپنے بچوں کو آپ کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں, سب سے پہلے آپ کے شکریہ کے ساتھ ہے کہ آج میرا ملک بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم سے جا رہا ہے. آج ہماری افواج, ہماری سیکورٹی فورسز, ہمارے طالب علم, ہماری یونیورسٹیاں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی اور دہشت گردی کا شکار ہے. ایسے میں جناب ذکی صاحب یہ سوچنا کہ آپ قوم کے معماروں کو, قوم کے مستقبل کو ایک روح کے نیچے اتنی اکثریت میں جمع کریں, میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے چھوٹے بھائیوں, جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جس پروفیشن میں بھی آپ ہو, سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں وہ ہے ایک مسلمان کا کیریکٹر. آپ نے اپنی زندگی میں رول ماڈل بننا ہے. میں نے اس دن ایک یونیورسٹی میں, جہاں تقریباً 2 لاکھ سامعین, انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے مختلف سینٹر, آرمی کے سینٹر, نیوی کے سینٹر, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آج جس آدمی کو آپ بڑا امیر آدمی سمجھ رہے ہو, جس آدمی کو وفاقی وزیر سمجھ رہے ہو, اس آدمی نے اس اپنے ہاتھ سے سیمنٹ کی اینٹیں بنا کر بیچی ہیں. میں نے اپنے ان 2 لاکھ بچوں کو پورے ملک میں یہ پیغام دیا تھا, اور میں نے پھر پوچھا کہ آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کے لیے ماپ اور سویپ جو ہے جھاڑو دیا ہو. نہ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے جھاڑو دیا ہے, اور نہ کسی نے کہا کہ سیمنٹ کے بلاک بنائے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ کی, خدا کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری روح ہے, کہ اگر کردار, اخلاق اور اسلامی اسلوب سے اعظم سواتی بن سکتا ہے اور دنیا کا امیر آدمی بن سکتا ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ میری قوم کے یہ بچے اپنی قوم کا مقدر بننے کے لیے اس سے بھی آگے خدا کے فضل سے جائیں گے. جی میرے دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ جس جگہ ضرورت ہو, اسلام کا ڈیفنس آپ نے اپنی زندگی کے اندر رول ماڈل کے طور پہ بن کر کرنا ہے.
اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں رول ماڈل کی ضرورت ہے. آج اگر جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کا ایک آدمی دنیا کے کسی ملک میں دعوے سے کہتا ہوں غلط گوشوارے اپنی مالیت کے اور لائبلٹی کی اگر جمع کرا دے تو اس کی سیاسی اور ذاتی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ آج حلف نامہ اس پہ دستخط کر کے ہم ملک اور قوم کے لیے جھوٹ بول کر رول ماڈل نہیں بن سکتے. جہاں سے ہمارا جھوٹ ختم ہوگا وہاں سے آپ نے سچائی کا دیا جلانا ہے. اس قوم کو اس گرداب سے آگے لے کے جانا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جہاں میں ذکی صاحب اور ہمارے سینکڑوں ایسے اکابرین اس معاملے میں کم از کم فیل ہوئے ہیں, وہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ منزل شروع ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت اس پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھی نوید کی علامت بن کے سامنے آئے گا. میرے دوستو, باتیں بڑی ہیں, وقت کم ہے. میں مشاہد آپ کے سامنے ایک تجزیہ جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. 57 اسلامی ممالک کی جی ڈی پی ایک چھوٹے جیسے ملک جاپان سے بھی کم ہے. اس وقت 165-170 ملین پاکستانیوں میں 100 ملین 17 اور 25 سال کی ایج کے اندر ہے. اور جب میں ریسنٹلی جاپان گیا تو وہاں بھی اسی قسم کا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا. تو جاپان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر نے کہا کہ یو آر اے ویری لکی مین because 100 million people are enjoying in the life of 17 to 25 years. You have great human resource. لیکن بدقسمتی یہ ہے, مہر ناچتا ہے جب اپنے پاؤں کی نظر کرتا ہے تو وہیں رک جاتا ہے. میں جب یہ حقیقت اپنے سامنے لاتا ہوں کہ خدایا کتنا بڑا ہیومن ریسورس میرے اس ملک کے پاس ہے, لیکن جب اس پہ نظر پڑتی ہے کہ اس میں سے صرف 7% لوگوں کو یونیورسٹی کی تعلیم کی استعداد ہے. کاش میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے ارباب اختیار اس ملک کا, اس قوم کا خزانہ لوٹنے کی بجائے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کی بجائے اگر میرے ان بچوں کو اپنی زندگی کو تعلیم کے لیے وقف کر دیں تو جو خوشی میری زندگی کا حصہ ہے, جو سکون میری زندگی کا حصہ ہے, جو پرائس لیس ہے, اس زندگی کا مزہ انہیں آ جائے گا. میرے دوستو, ساری دنیا کے مسلمانوں کی تیل کی, سونے کی, گندم کی, کپاس کی دولت ایک جگہ اور جاپان کی دولت اس سے زیادہ ہے. اس لیے کہ آپ کے اور میرے رب نے یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے جس انسان کی تخلیق کی ہے اس کو ایک دنیا کا شاہکار, اپنی تخلیق کا ایک شاہکار بنا دیا, اور وہ شاہکار اس ذہن سے ہے. اور یہ ذہن اسی میں مضمر ہے کہ جس کا کہا گیا ہے کہ نالج بیس سوسائٹی. جب تک میں اور آپ نالج بیس سوسائٹی کی طرف آگے نہ بڑھیں گے, را میٹیریل پیدا کرنے سے ہم اپنی قوم کو کہیں نہیں لے جا سکتے.